میم سے محبت، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 18۔ سبیکا طلحہ کو فون کرنے کے لیے ہمت اپنے اندر جمع کر رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ اس سے بات کرے گا کہ نہیں، اور اگر کی تو پتہ نہیں وہ کیا بولے گا۔ وہ بے حد پر اعتماد لڑکی تھی، اسٹائلش، ماڈرن، اعلیٰ تعلیم یافتہ، اپنی ذات کے بارے میں پر اعتماد، بلکہ کافی حد تک مغرور۔ اس کے باوجود وہ طلحہ سے بات کرتے ہوئے جھجک رہی تھی۔ جس نوٹ پر اس نے طلحہ سے تمام رشتے توڑے تھے، اس کے بعد اس سے پھر سے رابطہ جوڑنے کے لیے خاصی ہمت چاہیے تھی۔ اس نے دل کو ہمت دلائی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ طلحہ کو کال ملائی تھی اور اب ریسیو کرنے کی منتظر تھی۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، پتہ نہیں طلحہ اس سے بات کرے گا بھی کہ نہیں۔ دوسری جانب طلحہ جو اپنے آفس سے اٹھ رہا تھا، اس نے موبائل پر آتی سبیکا کی کال کو حیرت سے دیکھا۔ ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں میں غصہ اور ناراضگی ابھری، مگر پھر سوچ کر اس نے کال ریسیو کی۔ ہیلو۔ اپنے آپ کو کمپوز کرتا وہ اپنے کسی بھی طرح کے ایموشن کو سبیکا کے اوپر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہیلو طلحہ، میں سبیکا۔ تمہیں تعارف کرانے کی ضرورت نہیں۔ طلحہ کا لہجہ بہت فارمل سا تھا، جیسے کسی اجنبی سے بات کر رہا ہو۔ سبیکا ہچکچا کے بولی۔ طلحہ سے بات کرنے کا اس کا منہ نہ تھا۔ میں نے سوچا کہیں تم نے میرا نمبر ڈیلیٹ نہ کر دیا ہو۔ ایسی بچوں والی حرکتیں میں نہیں کرتا، طلحہ سنجیدگی سے بولا۔ وہ اسے باوقار سے انداز میں ظاہر کرا رہا تھا کہ اس کے انکار یا منگنی توڑنے کا اس کی زندگی پہ کوئی اثر نہیں پڑا۔ میں ٹھیک، تم کیسے ہو؟ فائن، طلحہ مختصر بولا۔ انکل اور موہت کیسے ہیں؟ سبیکا ہچکچا کے بولی۔ سب مزے میں ہیں، تم اپنی سناؤ، کیا کر رہی ہو؟ طلحہ اپنے ایموشنز بالکل ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ آج اس وقت تو صرف تمہیں سوچ رہی تھی۔ تمہاری برتھ ڈے ہو اور میں تمہیں وش نہ کروں، فلاورز نہ بھیجوں، ایسا کبھی ہوا نہیں تھا نا؟ وہ دوستانہ لہجے میں بولی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کا اعتماد بحال ہو رہا تھا۔ طلحہ اس سے ناراض سہی، مگر کم از کم بات تو کر رہا تھا۔ اسے قدرے سکون سا ہوا۔ طلحہ ایک پل کے لیے بالکل خاموش ہو گیا۔ اس کی نظریں اپنے سامنے رکھے بوکے پر تھیں۔ کچھ دیر پہلے وہ پھول جو اسے بہت خوبصورت لگ رہے تھے، اب انتہائی بدصورت اور بدنما لگنے لگے۔ اس کا دل چاہا وہ اسے اٹھا کر پھینک دے، مگر وہ اپنا برہم قائم رکھنا چاہتا تھا۔ جواباً خاموش رہا۔ سبیکا جو اس کے کچھ بولنے کی منتظر تھی، کچھ ہچکچا کے سالگرہ کی مبارکباد دینے لگی۔ طلحہ ہیپی برتھ ڈے۔ تھینکس، طلحہ نے بے تاثر سے انداز میں کہا۔ میں صبح سے کال کرنے کی ہمت کر رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا شاید تم میری کال ریسیو ہی نہیں کرو گے، مگر میرا دل چاہ رہا تھا تمہیں وش کرنے کو۔ منگنی نہیں رہی تو کیا ہم اچھے دوست بھی نہیں رہے؟ ہم دوست تو تھے نا طلحہ، ایک دوسرے کے بہترین دوست؟ سبیکا نے ہچکچا کے پوچھا۔ تھے نہیں، ہم ابھی بھی دوست ہیں۔ طلحہ کا فاصلہ لیا ہوا سنجیدہ لہجہ تھا۔ وہ اپنی ناراضگی اور غم و غصہ سبیکا پر بالکل ظاہر نہیں ہونے دے رہا تھا۔ سبیکا اس کے فارمل انداز پر بے چین ہو رہی تھی۔ یہ وہ طلحہ نہیں تھا جو اس سے بے پناہ پیار کرتا تھا اور جو اس کے ساتھ بے تکلف دوست بن کے رہتا تھا۔ چلو شکر ہے تم نے دوستی تو ختم نہیں کی۔ میں US گئی تھی ایک کورس کے سلسلے میں، ہفتہ پہلے ہی واپس آئی ہوں۔ ہم ملیں کسی دن؟ وہ طلحہ کے ساتھ تعلقات بحال کرنا چاہتی تھی، مگر طلحہ اب اس سے بہت دور جا چکا تھا۔ ہاں بالکل، جب چاہو آفس آ جانا۔ طلحہ نے جیسے اسے یہ جتایا کہ اب اگر اسے ملنا ہے تو دفتر آنا پڑے گا، وہ اب اس سے کہیں اور نہیں ملنے والا۔ طلحہ سبیکا سے مزید بات کرنا چاہتی تھی، مگر وہ سنجیدگی سے اس سے بولا، سبیکا میں ایک میٹنگ کے لیے جا رہا ہوں، پھر بات کریں گے۔ اس نے جھوٹ بول کر فون بند کیا۔ فون بند کرنے کے بعد اس نے خود کو کمپوز رکھنے کی جو کوشش کی تھی وہ ختم ہوئی۔ اس نے میز پر رکھے بکے کو غصے سے اٹھا کر ڈسٹ بن میں پھینکا تھا۔ ان پھولوں سے اب اسے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا کچھ دیر پہلے کا خوشگوار موڈ غصے میں بدل چکا تھا۔ وہ اپنے آفس میں صوفے پر گمسم سا بیٹھا تھا۔ چھٹی کا ٹائم کب کا گزر چکا تھا۔ آفس میں اب مکمل سناٹا تھا۔ طلحہ کے علاوہ وہ آفس میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ صرف طلحہ کے آفس کی لائٹ جل رہی تھی، باقی سب جگہوں کی لائٹس بند تھیں۔ وہ اپ سیٹ تھا۔ اس کی ٹائی میز پر پڑی تھی، کوٹ اسٹینڈ پر ہینگ ہوا تھا، قمیص کی آستینیں کوہنیوں تک مڑی ہوئی تھیں، اور اس کے ذہن میں سبیکا کی آواز آ رہی تھی۔ اس دن طلحہ اور سبیکا میز پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ طلحہ کا موڈ بہت خوشگوار تھا، جبکہ سبیکا بے حد سنجیدہ تھی۔ طلحہ سبیکا سے پرجوش سے لہجے میں بولا،
سبیکا بابا کا شادی کا کہہ رہے ہیں، وہ آنٹی انکل سے ڈیٹ لینے کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ بابا کو لگتا ہے ہمارے گھر کا سناٹا اب تمہارے آنے سے ہی ختم ہوگا۔ سبیکا نے کچھ تلخ نظروں سے طلحہ کو دیکھا۔ وہ طلحہ کی فیملی لائف کے پرابلم سے اکتا چکی تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے طلحہ، وہ سنجیدگی سے بولی۔ ہاں بولو نا یار۔ طلحہ کچھ حیران ہو کے سبیکا کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے بہت سوچا، مگر مجھے لگتا ہے شاید ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھی زندگی نہیں گزار سکتے۔ سبیکا فیصلہ کن انداز میں بولی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ طلحہ کو سبیکا کی بات سن کر بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے تم سے بہت محبت کی ہے طلحہ، تمہاری خاطر میں نے موہت کو بھی ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کی، مگر جس طرح تم اپنی زندگی میں مجھ سے بھی زیادہ اسے امپورٹنس دیتے ہو، موہت کوئی ایک فرمائش کر دے تو تم کھڑے کھڑے اسی لمحے میرے ساتھ بنا بنایا پروگرام کینسل کر دیتے ہو، وہ میں ساری زندگی برداشت نہیں کر سکتی۔ سبیکا موہت سے چڑھنے لگی تھی۔ سبیکا تم اتنی انسینسٹیو کیسے ہو سکتی ہو؟ وہ میرا بھتیجا ہے، کس ٹراما سے گزر رہا ہے، اس کا علاج چل رہا ہے، تم اچھی طرح سب کچھ جانتی ہو۔ طلحہ ناراضگی سے بولا۔ مجھے طلحہ احمد پورا کا پورا میرے لیے چاہیے، اپنے پاسٹ کا بیگیج ساتھ لیے یہ آدھا ادھورا شخص مجھے نہیں چاہیے۔ سبیکا صاف گو انداز میں بولی۔ طلحہ اس کی باتوں سے ہرٹ ہو رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے ہمارے لیے یہی بہتر ہے کہ ہم ابھی ہنسی خوشی الگ ہو جائیں، کیونکہ میں تمہاری زندگی میں تیسری چوتھی جگہ لینے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں۔ سبیکا گہرا سانس لے کے بولی۔ وہ ڈائریکٹ طلحہ کی آنکھوں میں دیکھ کر بول رہی تھی۔ آئی ایم سوری طلحہ، میں شادی نہیں کر سکتی۔ سبیکا نے یہ بولتے ہوئے اپنی انگلی سے منگنی کی انگوٹھی اتاری اور طلحہ کے سامنے رکھ دی۔ طلحہ دکھ بھرے انداز میں بیٹھا سبیکا کو دیکھ رہا تھا۔ سبیکا اس کے ساتھ سب رشتے ناتے توڑ کر وہاں سے اسے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ طلحہ اس وقت صوفے پر بیٹھا سبیکا کا خود کو ٹھکرایا جانا یاد کر رہا تھا۔ اس نے سبیکا سے محبت کی تھی، سبیکا کی بے وفائی سے آج بھی دکھی کر رہی تھی۔ مائیوں کی رسم گھر کے ہی ڈرائنگ روم میں ہو رہی تھی۔ اس میں مرد نہیں تھے، صرف گھر کی خواتین، قریبی رشتہ دار اور آس پڑوس کی عورتیں تھیں۔ جہاں میلاد ہوا تھا وہیں ماہی کو مائیوں بٹھایا جا رہا تھا۔ ماہی صوفے پر بیٹھی تھی، چہرے پر گھونگھٹ تھا۔ اس کے برابر میں ایک طرف دادی اور دوسری طرف صدف تھی۔ سب اسی لباس میں تھے جس میں ابھی میلاد کی محفل میں تھے، سوائے سلیقہ کے۔ سلیقہ نے میلاد میں الگ لباس پہنا ہوا تھا اور اب مائیوں کے لیے خوب کام بنا پیلے رنگ کا غرارہ سوٹ پہن رکھا تھا۔ بالوں میں گجرے، گولڈ کا سیٹ، ٹیکے سمیت پہنا ہوا تھا۔ بھرپور میک اپ، بالوں کا بڑا سا جوڑا بنا رکھا تھا، دونوں طرف سے لٹیں نکلی ہوئی تھی۔ وہ اچھی لگ رہی تھی، مگر اپنی ایج کے حساب سے واضح طور پر اوور ڈریس تھیں۔ دلہن سے زیادہ وہ خود دلہن بنی ہوئی تھی۔ ناہید سلیقہ کے برابر میں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ روشی، موہت، چمن بوا بھی وہیں پر تھے۔ تقریب میں شریک خواتین اب صوفوں پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ روایتی مائیوں میں ہندی کے گانے چل رہے تھے۔ ماہی کے ہاتھوں پر صدف پان کے پتے رکھ رہی تھی۔ روشی کے برابر میں موہت کھڑا تھا، وہ پرشوق نظروں سے ان رسموں کو دیکھ رہا تھا۔ چمن بوا صدف کو پیندیاں دے رہی تھی جو وہ پان کے پتوں پر رکھ رہی تھی۔ سلیقہ پیندیوں کو حیرت سے دیکھ کے دادی سے بولی، آپ لوگوں نے پیندیاں بھی بنا لی؟ ہاں، چمن بوا اور صدف نے مل کر بنائی ہیں، خاصی محنت لگی، دادی نے مسکرا کے بتایا۔ امی اب تو ہر چیز بازار سے ریڈی میڈ مل جاتی ہے، سلیقہ صدا کی پھوڑ اور کامچور مزے سے بولی۔ دادی نے انہیں گھورا۔ چمن بوا نے سلیقہ کو سمجھایا، پر بیٹا ہمارے صدیوں پرانے رسم و رواج آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں، انہیں اگلی نسل تک منتقل کرنا اور ختم ہونے سے بچانا بھی تو ضروری ہے۔ آپ لوگ تو اب تک پرانی روایتوں میں پھنسے ہوئے ہیں امی، مگر خوبصورتی بھی تو انہی رسموں میں تھی، دادی سبھاؤ اور بردباری سے بولی۔ صدف ماہی کے اوپر سے پیسے وار رہی تھی۔ پھر دادی نے ماہی کو امام ضامن باندھا۔ سلیقہ نے بھی اٹھ کے مٹھائی کھلائی اور رسم کی۔ روشی اور موہت نے بھی باری باری رسم کی۔ رسم کرنے کے بعد سلیقہ اب آ کر اپنی سیٹ پر واپس بیٹھ گئی۔ ناہید نے سلیقہ کی تیاری کو سر سے پاؤں تک بغور دیکھا۔ انہیں سلیقہ کا مذاق اڑانے کا ایک سنہرا موقع ہاتھ آ گیا تھا۔ وہ سلیقہ کو بغور دیکھتی مسکرا کے پوچھنے لگیں، لگتا ہے پارلر سے تیار ہوئی ہیں آپ؟ جی ہاں، سلیقہ اترا کے بولی۔ یہ جو آپ نے بالوں کی بلدار لٹیں نکالی ہوئی ہیں نا، روہیل کے بچپن میں ایک بار میں نے بھی ایسے بال بنا لیے تھے، تو سب کے سامنے ہی روہیل بول پڑا، اماں یہ کیا آپ ٹیلی فون کی تاریں کانوں پر لٹکائے گھوم رہی ہیں؟ ناہید کہہ کر خود ہی زور سے ہنسی، مگر ان کا لہجہ دوستانہ تھا۔ اچھا، آپ کے بیٹے کا بچپن ہی سے ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا؟ سلیقہ تلملا کے رہ گئی تھی۔
کیونکہ وہ خود کو کسی حور پری سے کم اس وقت بالکل نہیں سمجھ رہی تھی۔ بظاہر دوستانہ انداز میں بولی، بس سلیقہ باجی، ذہنی توازن سب کا الگ الگ طرح کا بگڑا ہوتا ہے، جیسے اب آپ خود کو ہی دیکھ لیں، ماشاءاللہ مائیوں کی دلہن سے زیادہ دلہن بنی ہوئی ہیں۔ آپ کو دیکھ کے مجھے ممتاز بیگم یاد آ گئی۔ ناہید یہ کہہ کر وہاں سے جا رہی تھی، پھر واپس پلٹی اور تصحیح کی، وہ شاہجہاں والی نہیں۔ سلیقہ نے جل کر کہا، تو کیا چڑیا گھر والی؟ ناہید کے چہرے پر دل جلانے والی مسکراہٹ تھی۔ وہ ماہی کی رسم کر کے آگے بڑھ گئی تھی۔ صدف جو یہ ساری باتیں سن رہی تھی، انہوں نے بے ساختہ اپنی ہنسی روکی تھی۔ مائیوں بیٹھنے کی رسم ادا کرنے کے بعد ماہی کمرے میں آ گئی۔ ماہی کو جہاں مائیوں بیٹھنا تھا، اس حصے کو بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ کمرے میں چھت سے لے کر فرش تک تازہ پھولوں کی لڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ اندر ایک فولڈ ہونے والا میٹرس بچھا ہوا تھا، جس پر خوبصورت ریشمی پیلے رنگ کی چادر بچھی تھی۔ پیلے رنگ کے کور چڑھے گاؤں تکیے اور کشن ٹیک لگانے کے لیے رکھے تھے، جیسے 60s 70s کے زمانے میں لڑکیوں کو مائیوں بٹھایا جاتا تھا، اسی روایتی طریقے سے ماہی کو مائیوں بٹھایا جا رہا تھا۔ اندر میٹرس پر بیٹھنے کے لیے پھولوں کی لڑیاں ہٹانی پڑنی تھیں۔ صدف اور دادی ماہی کو اس کے کمرے میں لے آئی تھیں۔ سلیقہ، چمن بوا، روشی، موہت بھی ساتھ تھے۔ چمن بوا کے ہاتھ میں چاندی کا تھال تھا، جس میں اپٹن اور تیل وغیرہ رکھا ہوا تھا۔ موہت ان ساری چیزوں کو ایکسائٹمنٹ سے دیکھ رہا تھا۔ روشی اور چمن بوا نے پھولوں کی لڑیوں کو سامنے دونوں سائڈ سے کھولا تاکہ ماہی اندر آ کے بیٹھ سکے۔ دادی اور صدف ماہی کے ساتھ ہی بیٹھ گئیں۔ سلیقہ کو روشی نے فلور کشن اٹھا کے دیا، وہ سامنے اس پر بیٹھ گئی۔ چمن بوا نے اپٹن کا تھال صدف کے سامنے رکھ دیا۔ صدف اور چمن بوا نے ماہی کے اپٹن ملنا شروع کر دیا۔ سلیقہ نے روشی کے ساتھ مسلسل اٹیچ ہوئے موہت کو کچھ غور سے دیکھا۔ اس بچے کے ساتھ روشی کی اٹیچمنٹ انہیں تھوڑا سا چونکا رہی تھی۔ بس بیٹا، اب شادی کے دن تک تم نے یہیں بیٹھنا ہے، گھر کے سب مردوں سے بھی پردہ کرنا ہے، چمن بوا اسے سمجھا رہی تھی۔ تو کیا یہ اپنی مہندی انجوائے نہیں کرے گی؟ چمن بوا آپ بھی نہ، روشی برا مان کے بولی۔ تو دلہن کے چہرے پہ نور کیسے آئے گا؟ چمن بوا نے اسے گھورا۔ وہ پارلر والی لے آئے گی چمن بوا۔ ماہی تمہیں سروسز کے لیے کب جانا ہے؟ سلیقہ مزے سے بولی، یہ نئے زمانے کے عجیب ہی دستور ہیں، دلہن نہ ہو گئی موٹر کار ہو گئی جس کی سروس ہوگی۔ چمن بوا منہ بنا کے بولی، آپ بتائیں بی بی صاحبہ، میں ٹھیک نہیں کہہ رہی؟ ہمارے زمانے کی دلہنیں کیسی نازک پریاں لگتی تھیں، مائیوں کے دن سے برات تک انہیں ہلدی تیل لگا لگا کے چہرے چودویں کے چاند کی طرح چمکتے تھے۔ آج کل کی تو ساری دلہنیں ایک جیسی پلاسٹک کی گڑیاں لگتی ہیں۔ چمن بوا ماضی میں کھوئی اپنا زمانہ یاد کر رہی تھی۔ کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو چمن، مگر ہر دور کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں۔ ہمارا زمانہ کچھ اور تھا، آج کا دور کچھ اور ہے۔ اب ان بچوں کو اپنے دور کے طور طریقوں کے مطابق ہی جینا ہوگا۔ دادی ہنس کے بولی۔ ماہی کچھ کنفیوز سی تھی ان رسموں کو دیکھ کر۔ موہت اور روشی بھی ماہی کے سامنے بیٹھ گئے تھے، وہ اسے اپٹن لگتا دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ انجینئر ہاؤس میں فیملی کے سب قریبی لوگ موجود تھے۔ روشی، ماہی کی کزنز وغیرہ تھیں۔ تیز میوزک بج رہا تھا، شادی بیاہ کے گانے لگے ہوئے تھے، اپٹن لگایا جا رہا تھا، خوب شرارت بھرا رونق والا ماحول تھا۔ ہر طرف لائٹنگ، پھولوں کی سجاوٹ نظر آ رہی تھی۔ سب ایک دوسرے کو اپٹن لگا رہے تھے، کوئی کسی کے پیچھے بھاگ رہا تھا تو کوئی کسی کے۔ جلال جو روشی کو اپٹن لگانا چاہتے تھے، اس کے پیچھے ہٹنے پر ان کا اپٹن والا ہاتھ غلطی سے ناہید کے منہ پر لگا۔ جلال گھبرا گئے۔ جیسے یہ مڑے سلیقہ کھڑی انہیں گھور رہی تھی، فوراً ہی سلیقہ نے ان کے پورے چہرے پر اپٹن مل دیا۔ بہت شوق ہے نا آپ کو اپٹن سے کھیلنے کا، آئیں میں کھلواتی ہوں، سلیقہ گھور کے بولی۔ جلال خود کو بچاتے وہاں سے بھاگے۔ ناہید ٹیشو سے اپنا منہ صاف کر رہی تھی۔ دادا جو مسکراتے ہوئے سب کو اپٹن کھیلتا دیکھ رہے تھے، اچانک ان کے منہ پر کسی کا ہاتھ پڑا۔ روشی ان کے منہ پر اپٹن لگا کر وہاں سے کھلکھلاتی ہوئی بھاگی۔ رک جاؤ، میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں۔ دادا اٹھے۔ پہلے مجھے پکڑ تو لیں دادا، روشی شرارت سے بولتے ہوئے بھاگی۔ لاؤنج سے اندھا دھن بھاگتی روشی کا ایک دم سے عمر سے آمنا سامنا ہوا۔ عمر جو چوری چھپے اندر ماہی کے پاس جانے کے چکر میں تھا، وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ روشی کمر پر ہاتھ رکھے سے سر سے پاؤں تک گھور کے بولی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ امی نے رسم کے لیے کچھ سامان منگوایا تھا، وہی دینے آیا تھا۔ عمر نے بات بنائی، ہاتھ تو تمہارے خالی ہیں۔ کمر پر ہاتھ رکھے آنکھیں گھماتی روشی بولی، سامان دینے کے بعد ہاتھ خالی ہی ہوں گے۔ عمر جل کر بولا، سامان دے دیا یعنی آپ کا کام ختم، تو اب آپ یہاں سے چلتے پھرتے نظر آئیں میرے پیارے جیجا جی۔ یار روشی اچھی بہن نہیں ہو، مجھے ایک نظر ماہی کو دیکھنا ہے۔ عمر نے کھسیانہ ہو کے کان کھجایا، اب بولنا شروع کیا ہے نا سچ؟
میں نے ماہی سے وعدہ کیا تھا میں مائیوں والے دن اس سے ملنے ضرور آؤں گا. اب یہ عجیب اسٹوپڈ رسمیں ہیں. میری شادی کا فنکشن ہے اور مجھے ہی نہیں آنے دیا جا رہا. عمر معصوم شکل بنا کے بولا. اس وقت تو تمہارا ماہی سے ملنا بے حد مشکل ہے. چمن بوا ماہی کے پاس بیٹھی ہیں، نہ جانے کیا کھانا پوسی کر رہی ہیں. جیسے ہی میں جاتی ہوں چپ ہو جاتی ہیں. اور تمہیں تو پتہ ہے چمن بوا جہاں ایک دفعہ بیٹھ جائیں وہاں سے ان کا ہلانا ناممکن ہوتا ہے. روشی پکا سا منہ بنا کے بولی. یار کچھ کرو نا، میں بس 5 منٹ میں ماہی سے مل کر خاموشی سے واپس چلا جاؤں گا. عمر نے التجائیہ انداز میں بولا. خاموشی سے تو تمہیں جانا پڑے گا. مائیوں کے دوران ماہی کا سب مردوں سے باقاعدہ پردہ کروا رکھا ہے دادی جان نے. روشی سے تنگ کرنے کا موقع ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی. لیکن چلو اب تم اتنی ریکویسٹ کر رہے ہو تو میں کچھ کرتی ہوں. جیب سے 10,000 روپے نکالو. 10,000 کس چیز کے؟ عمر تڑپ کے بولا. 5,000 چمن بوا کو اٹھانے کے، 5,000 تمہاری ملاقات کے دوران پہرا دینے کے. روشی نے شرط رکھی. تم رشوت لوگی؟ شرم کرو. عمر اسے گھورتا ہوا روب سے بولا. تم چوری چھپے مائیوں کی دلہن سے ملو گے؟ مجھ سے بھی زیادہ شرم کرو. روشی اسی ٹون میں بولی. لے لو پیسے، لیکن میں بتا رہا ہوں یہ رشوت ہے، تمہیں راس نہیں آئے گی. عمر نے بے چارگی سے اپنی جیب سے والیٹ نکالا. اچھا نا، یہ میرا مسئلہ ہے. روشی لاپرواہی سے بولی. اب تم یہیں چھپ کر انتظار کرو، میں تمہارے لیے راستہ کلیئر کرتی ہوں. روشی نے عمر کے ہاتھ سے بڑے مزے سے نوٹ پکڑے اور اسے وہاں کھڑا رہنے کا اشارہ کرتی اندر چلی گئی. روشی موہت کا ہاتھ پکڑے ماہی کے مائیوں والے کمرے میں داخل ہوئی. وہاں چمن بوا ماہی کے برابر میں بیٹھی اس کے ہاتھوں پیروں پر اپٹن ملتی اس کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہی تھی. چمن بوا روشی کو دیکھتے ہی فوراً بولی. تم جاؤ یہاں سے روشی، کنواری لڑکیوں کا اس وقت یہاں آنا بالکل منع ہے. آخر یہ آپ خسر پسر کر کیا رہی ہیں ماہی کے کان میں؟ یہ بچوں کے کرنے کی باتیں نہیں ہیں. چمن بوا نے اسے ڈانٹا. جو آپ اس کو خسر پسر کر کے بتا رہی ہیں نا، وہ آج کل کے ذرا ذرا سے بچوں کو بھی سب پتہ ہے. روشی منہ پھٹ انداز میں بولی. کبھی تو بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو، شکل سے سارا بھول پن چلا جائے گا. چمن بوا کا چہرہ شرم سے سرخ ہوا تھا. انہیں شرماتا دیکھ کر روشی اور ماہی ہنس پڑے تھے. چمن بوا نے روشی کو ڈانٹا. اچھا ٹھیک ہے نا، ابھی آپ جا کے دادی جان کی بات سن کر آئیں، وہ آپ کو بلا رہی ہیں. روشی عمر کے لیے راستہ کلیئر کروا رہی تھی. آئے ہائے، مائیوں کی دلہن کو اکیلا چھوڑ کر چلی جاؤں؟ جنات عاشق ہو جاتے ہیں. چمن بوا فکر سے بولی. ایک جن اس پر عاشق ہے وہی کافی ہے. ماہی نے روشی کو گھورا تھا. روشی نے ماہی کو آنکھ ماری. ماہی کو ایک پل میں سمجھ آ گیا کہ روشی کیا کر رہی تھی. ماہی فوراً چمن بوا سے ادب سے بولی. چمن بوا آپ دادی جان کی بات سنائیں، روشی ہے نا میرے پاس. اچھا آتی ہوں میں، تب تک تم بہن کو اپٹن ملو. چمن بوا اپنے گھٹنے پکڑتی وہاں سے اٹھی. جیسے ہی چمن بوا کمرے سے نکلی، روشی نے ماہی کی طرف فاتحانہ نظروں سے مسکرا کے دیکھا. ماہی بھی جواباً مسکرائی. موہت اس ساری سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا. روشی نے منہ میں انگلیاں ڈال کے سیٹی بجائی. عمر باہر منتظر کھڑا تھا، وہ فوراً اندر آ گیا. ماہی اور عمر کی نظریں ملی. ماہی مسکرا دی. عمر اسے مائیوں کے جوڑے میں والہانہ پیار بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا. روشی موہت کا ہاتھ پکڑے وہاں سے جا رہی تھی اور جاتے جاتے عمر سے بولی. 5 منٹ ہیں تمہارے پاس، جلدی کر لو جو بھی بات کرنی ہے. تم تو جاؤ. عمر بے صبری اور بے قراری سے بولا. روشی اور موہت کمرے سے باہر نکل گئے. بہت مہنگی پڑی ہے یہ ملاقات، 10,000 روپے رشوت لیے سالی صاحبہ نے. عمر ماہی سے بولا. ماہی ہنس پڑی. بہت پیاری لگ رہی ہو. عمر والہانہ نظروں سے اسے دیکھ کے اس کی تعریف کر رہا تھا. روشی موہت کا ہاتھ پکڑ کے اسے کمرے سے باہر لے کے آئی. اس نے موہت کے ہاتھ میں ایک سیٹی پکڑائی اور شرارت بھرے لہجے میں موہت سے بولی. موہت، عمر بھائی ماہی سے کچھ بات کر رہے ہیں. جیسے ہی چمن بوا ادھر آئیں تم یہ سیٹی بجا دینا. میں لاؤنج میں دادا دادی اور باقی سب کو انگیج رکھتی ہوں. کہ روش؟ موہت ایکسائٹڈ تھا کہ روشی نے کسی ایکٹیویٹی میں اسے بھی شامل کیا ہوا ہے. وہ سیٹی پکڑ کے کمرے کے قریب کھڑا ہو گیا. روشی وہاں سے چلی گئی. نیچے وہی ہلے گلے والا ماحول تھا. روشی کی کزنز ڈھولک پر گانے گا رہی تھی. اب سب انجوائے کر رہے تھے. ابھی تھوڑا سا ہی وقت گزرا تھا کہ روشی کو سیٹی کی آواز سنائی دی. روشی جو دادا سے کوئی بات کر رہی تھی وہ ایک دم الرٹ سی ہوتی وہاں سے تیز رفتاری سے بھاگی. دادا نے اس کے بھاگنے کو حیران ہو کے دیکھا. موہت نے روشی کو الرٹ کرنے کے لیے دوبارہ سیٹی بجائی. چمن بوا سیڑھی چڑھ کے اوپر کوریڈور میں آ چکی تھی. وہ ماہی کے کمرے کی طرف بڑھی تھی. ایک دم سے آندھی طوفان کی طرح کئی سیڑھیاں ایک ساتھ پھلانگتی روشی ان کے پاس آئی. چمن بوا روشی کو گھور کے دیکھتی ہوئی بولی. تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ماہی کو اکیلا چھوڑ دیا نا؟ اب باتھ روم تو اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی نا چمن بوا. روشی نے مزے سے جھوٹ بولا. روشی چمن بوا کی کمر کے گرد ہاتھ رکھے انہیں کمرے سے دور لے جا رہی تھی، ساتھ ساتھ انہیں باتوں میں لگا رہی تھی. چمن بوا، آپ نے کبھی اپنی شادی کے بارے میں نہیں بتایا. آپ کتنے دن مائیوں بیٹھی تھی؟
چمن بوا روشی کی باتوں میں آ کے اپنی شادی اور ماضی میں گم ہو گئی تھی۔ ارے بیٹا کیا بتاؤں، وہ زمانہ ہی اور تھا۔ 15 دن مائیوں بیٹھی تھی میں۔ پھر تو آپ پہ بہت نور آیا ہوگا۔ آپ کے ہسبینڈ تو شادی والی رات آپ کو دیکھتے کہ دیکھتے ہی رہ گئے ہوں گے۔ روشی فل اداکاری کرتی جیسے انہی کے ایسے لہجے میں شوق سے بولی تھی۔ ان لوگوں کے پیچھے سے عمر نکل کے دبے پاؤں چلا گیا تھا۔ عمر نے جاتے جاتے روشی کو تھمس اپ کیا تھا۔ روشی کنکھیوں سے اسے دیکھ کے مسکرائی۔ چمن بو اپنی شادی کے قصوں میں گم تھی۔ انہیں عمر کے پیچھے سے چلے جانے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ روشی کی بات پر چمن بو شرما کے بولی، بے شرم نہ ہو تو، کنواری لڑکیاں ایسی باتیں نہیں کرتی۔ وہ شرم سے لال گلابی ہو گئی تھی۔ روشی اپنا ٹارگٹ اچیو کر چکی تھی، اس لیے اب اسے بے فکری سے مسکرا رہی تھی۔ اس کی موہت سے نظریں ملی۔ موہت روشی کی طرف دیکھ کر شرارت سے مسکرا رہا تھا۔ اسے بھی سمجھ میں آ گیا تھا کہ روشی چمن بوا کو باتوں میں لگا کر عمر کو یہاں سے نکالنا چاہتی تھی۔ تلا اسی طرح آفس کے صوفے پر جوتوں سمیت لیٹا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی بند تھیں۔ وہ سناٹے میں وقت گزارنا چاہتا تھا۔ ایک گہری اداسی اور اکیلا پن اس کے ارد گرد پھیلا ہوا تھا۔ اس سناٹے میں اچانک فون کی گھنٹی بجی تھی۔ طلحہ کا فون سامنے ٹیبل پر پڑا تھا۔ اس نے لیٹے لیٹے آنکھیں کھول کر موبائل کو دیکھا جس پر بابا کالنگ لکھا نظر آ رہا تھا۔ طلحہ اٹھ کر بیٹھا۔ اس نے کال ریسیو کی۔ جی بابا۔ طلحہ کی آواز بوجھل تھی۔ عابد صاحب کو طلحہ کی آواز بوجھل بوجھل سی لگی۔ وہ اپنی اسٹڈی میں کاؤچ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے فکر مندی سے پوچھا، تمہاری آواز کو کیا ہوا؟ کیسی طبیعت ہے؟ جی میں ٹھیک ہوں، طلحہ سنجیدگی سے بولا۔ طلحہ کو ایک دم ہی موہت کا خیال آیا۔ اس نے عابد صاحب سے موہت کا پوچھا، بابا موہت گھر واپس آ گیا ہے؟ نہیں، اسے روشی کے گھر پر بہت مزہ آ رہا ہے۔ میں نے فون کیا تھا، وہ بولا اس نے ابھی وہاں اور رکنا ہے۔ عابد صاحب مسکرا کے بتا رہے تھے، لیکن اب تو 10 بج رہے ہیں، اسے آ جانا چاہیے۔ طلحہ سنجیدگی سے بولا، میں موہت کو پک کر لیتا ہوں بابا۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ فون بند کرنے کے بعد وہ گہرا سانس لیتا ہوا صوفے سے اٹھا۔ وہاں رکھی پانی کی بوتل سے گلاس میں پانی نکال کر پیا۔ وہ خود کو کمپوز اور نارمل کر رہا تھا۔ اس کے انداز میں تھکاوٹ تھی۔ طلحہ موہت کو لینے روشی کے گھر آیا۔ دادا نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ چونکہ گھر میں مائیوں کی تقریب چل رہی تھی، اس لیے لاؤنج سے چہل پہل گانوں کی آوازیں ڈرائنگ روم تک آ رہی تھیں۔ بہت رونق لگی ہوئی تھی۔ اور بیٹا آپ کے والد صاحب کی طبیعت اب کیسی ہے؟ دادا کا انداز تہذیب بھرا تھا۔ اللہ کا شکر ہے، پہلے سے بہت بہتر ہیں۔ طلحہ اخلاقاً یہ گفتگو کر رہا تھا۔ وہ اندر سے اپسیٹ تھا اور موہت کو لے کر یہاں سے جلدی گھر جانا چاہتا تھا۔ چلو شکر ہے، اللہ انہیں سلامت رکھے، دادا پرخلوص انداز میں بولے۔ سلیمان بھی بس آتے ہوں گے، بینکوئٹ والے سے کچھ بات کرنے گئے ہیں۔ دادا نے سلیمان کی غیر موجودگی کی ریزن طلحہ کو بتائی۔ طلحہ نے بس گردن ہلائی۔ اسی وقت روشی مائیوں کے خوبصورت ڈریس میں ملبوس اپنا لہنگا سنبھالتی موہت کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ دادا کی بات سنتے سنتے طلحہ نے ایک دم سے روشی پر نظر پڑی۔ روشی ہمیشہ والے لاپرواہ حلیے سے بالکل مختلف، اس طرح سجی سنوری میک اپ اور جولری کے ساتھ طلحہ کو بہت مختلف اور پیاری لگ رہی تھی۔ وہ فوری طور پر روشی پر سے نظریں نہیں ہٹا سکا۔ روشی نے بھی طلحہ کی طرف دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ ایک پل کے لیے جیسے روشی کو طلحہ کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی نظر آئی تھی، جیسے وقت تھم سا گیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف سے نظریں نہیں ہٹا پا رہے تھے۔ موہت طلحہ کو دیکھ کر بھاگتا ہوا اس کی طرف آیا۔ پا، موہت، جوائے۔ موہت کی آواز سے چونک کر طلحہ جیسے اپنے ٹرانس سے واپس نکلا۔ وہ روشی پر سے نظریں ہٹا رہا تھا۔ موہت نے ٹوٹے ٹوٹے لفظوں میں طلحہ کو یہ بتایا کہ اس نے یہاں بہت انجوائے کیا۔ طلحہ جس بے خودی کی کیفیت میں روشی کو دیکھ رہا تھا، وہ اس کیفیت سے باہر نکلا تھا اور اپنی غیر ارادی حرکت پر تھوڑا آکورڈ سا ہوا تھا۔ روشی نے بھی کچھ کھچکھچا کر طلحہ کو سلام کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، طلحہ سنجیدگی سے بولا۔ طلحہ نے روشی پر سے نظریں ہٹا لی تھی۔ وہ موہت کی طرف اب متوجہ تھا۔ موہت گھر چلے؟ موہت نے انکار میں گردن ہلائی۔ وہ بھی گھر نہیں جانا چاہتا تھا۔ دادا اس کے اس طرح انکار کرنے پر ہنس پڑے۔ نو پا، نو۔ ماشاءاللہ بہت پیارا بچہ ہے موہت۔ روشی کے ساتھ ساتھ تھا سارا وقت، خوب انجوائے کر رہا تھا۔ دادا پیار سے بولے۔ وہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے، گھر جانے کا موڈ نہیں ہے ان صاحب کا۔ طلحہ مسکرا کے بولا۔ دادا معذرت خانہ انداز میں بولے، بیٹا معذرت چاہتا ہوں، کچھ زیادہ ہی شور ہو رہا ہے ہمارے ہاں، یہ لڑکیاں ہنستی زیادہ ہیں، گاتی کم ہیں۔ طلحہ جو آفس کے سناٹے سے آیا تھا، اسے یہ گہما گہمی خوش باش لوگ اچھے لگ رہے تھے۔ کبھی کبھی باہر کا یہ شور اچھا لگتا ہے، اندر کے سناٹے کو توڑ دیتا ہے۔ طلحہ بہت گہرے لہجے میں بولا،
دادا اور روشی دونوں نے اس کی طرف چونک کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی اداسی اس پل ان دونوں کو نظر آئی تھی۔ بیٹا کچھ لے کے آؤ طلحہ صاحب کے لیے، دادا روشی سے بولے۔ نہیں انکل، ہم چلیں گے۔ بھائی ہمارے شادی والے گھر سے منہ میٹھا کیے بغیر تو کوئی نہیں جاتا۔ اب آپ کھانے پر نہیں رک رہے تو کم از کم منہ تو میٹھا کر لیں۔ اسی وقت سلیقہ وہاں آئی تھی۔ انہوں نے ڈرائنگ روم میں داخل ہو کے بغور دیکھا کہ کوئی مہمان آیا ہوا ہے۔ دادا فوراً بردباری بھرے لہجے میں طلحہ کا سلیقہ سے تعارف کروا رہے تھے۔ آؤ سلیقہ، یہ طلحہ احمد صاحب ہیں، روشی ان کے آفس میں ہی کام کر رہی ہے۔ ان کے والد صاحب سلیمان کے پرانے واقف ہیں۔ اور طلحہ بیٹا، یہ میری بیٹی سلیقہ ہے، اسی کی بیٹے عمر سے ماہی کی شادی ہو رہی ہے۔ سلیقہ نے ایک نظر بغور طلحہ کو دیکھا اور پھر ایک گہری نظر روشی پر ڈالی۔ روشی سارا فنکشن اور مہمانوں کو چھوڑ چھاڑ یہاں طلحہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ سلیقہ کو بات کچھ گڑبڑ لگی۔ طلحہ شائستگی سے تعارف کے جواب میں سلیقہ سے بولا، خوشی ہوئی آپ سے مل کے، بیٹے کی شادی بہت مبارک ہو۔ مجھے بھی بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے، سلیقہ مسکرا کے بولی۔ میں مٹھائی لاتی ہوں دادا جان۔ روشی ڈرائنگ روم سے چلی گئی تھی۔ سلیقہ وہاں صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ طلحہ کا اچھی طرح جائزہ لے رہی تھی۔ طلحہ کو ان خاتون کا ایسے دیکھنا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ روشی ٹرالی میں سینڈوچز اور کئی طرح کی مٹھائیاں سیٹ کر چکی تھی اور اب وہ چمن بوا سے کباب فرائی کروا رہی تھی۔ چمن بوا کچھ جھنجھلا کے بول رہی تھی، اتنے کام پڑے ہیں، کون سا خاص مہمان آ گیا جس کے لیے تم یہ ٹرالی سیٹ کروا رہی ہو مجھ سے؟ روشی بڑی کانشیس سی تھی کہ طلحہ کی خاطر تواضع میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ میرے باس آئے ہیں چمن بوا۔ سلیقہ کچن میں آئی اور انہوں نے بغور ٹرالی دیکھی۔ تمہارے باس تو خاصے ہینڈسم ہے روشی، سلیقہ معنی خیز انداز میں روشی سے بولی تھی۔ اسی وقت چمن بوا کو صدف نے آواز دی تھی۔ چمن بوا کباب فرائی کرنے والا چمچ روشی کو پکڑاتے ہوئے بولی، آئی دلہن۔ سلیقہ روشی کی طرف بغور دیکھ رہی تھی جو اب کبابوں کی سائڈ پلٹ رہی تھی۔ اس نے جان کر سلیقہ کا طلحہ کے متعلق تبصرہ اگنور کیا تھا۔ معنی خیز نظروں سے روشی کو دیکھتی ہوئی اپنے مخصوص بے تکلف اور بے دھڑک انداز میں پوچھ رہی تھی، چکر کیا ہے روشی؟ بچے کو بھی ساتھ ساتھ لگایا ہوا ہے، باپ کو بھی بہت لفٹ دی جا رہی ہے۔ سرطلع موہت کے چچا ہیں، روشی نے فوراً ان کی تصحیح کی۔ جو بھی ہے مگر چکر کیا ہے تم یہ بتاؤ، اتنی بڑھ چڑھ کے خاطر مدارات۔ فار گاڈ سیک پھپھو، کوئی چکر نہیں، اب میرے باس گھر آئے ہیں تو کیا ان کے ریفریشمنٹ کا انتظام نہیں کروں گی؟ روشی کچھ جھینپ کر سلیقہ سے نظریں چرا کر بولی۔ سلیقہ چلاکی سے آنکھیں گھما رہی تھی۔ بھتیجی دال میں کالا تو ہے، تم مانو نہ مانو، سلیقہ صاف گوئی سے بولی۔ روشی نے اگنور کرتی پلیٹ میں کباب نکالنے لگی تھی۔ ریفریشمنٹ اور چائے کے بعد طلحہ روشی کے گھر سے واپس جا رہا تھا۔ روشی طلحہ اور موہت کو خداحافظ کرنے باہر تک آئی تھی۔ موہت بچکانہ انداز میں بھاگتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ طلحہ اور روشی پیچھے پیچھے تھے۔ روشی کو ہائی ہیل اور لہنگا پہننے کی عادت نہیں، اس کا پیر لہنگے میں پھنسا، وہ گرنے والی تھی۔ طلحہ نے بے اختیار روشی کا ہاتھ پکڑ کے اسے گرنے سے بچایا۔ روشی شرمندہ سی ہوتی سیدھی ہوئی تھی، وہ سینڈلز میں پھنسے لہنگے کو نکال رہی تھی۔ طلحہ نے اس کا ہاتھ فوراً چھوڑ دیا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح جتانے والے لہجے میں بولا، آپ کو نہیں لگتا انسان کو وہ لباس پہننا چاہیے جس میں وہ کمفرٹیبل رہے؟ آپ کو نہیں لگتا اگر کبھی کبھی جسٹ فار اے چینج طنز کے بغیر بات کر لی جائے تو اچھا رہتا ہے؟ روشی طلحہ کی طرف دیکھ کے جتانے والے لہجے میں چڑھ کر بولی تھی، آج آپ ہمیشہ سے ڈفرینٹ، بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ طلحہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا، ویسے آپ کس چیز کا جشن منا رہی ہیں؟ بہن کی شادی کا یا ہٹلر کے چانسلر بننے کی سالگرہ کا؟ ظاہر ہے ہٹلر کے چانسلر بننے کا، آپ کی دنیا میں قدم رنجہ فرمانے کا تو بالکل بھی نہیں منا سکتی۔ لگتا ہے ہسٹری کے سارے جلادوں اور جنگجوؤں سے خاص شغف ہے آپ کو۔ طلحہ کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ جی، ان جلادوں کی بربریت میں نے بڑی ڈیٹیل میں پڑھی ہے، ہلاکو خان، چنگیز خان، نویان، ہٹلر۔ اور روشی بڑے مزے سے بول رہی تھی، اور طلحہ احمد ہے نا؟ طلحہ نے آگے سے لقمہ دیا۔ ویسے اتنی انکساری ان میں سے کسی میں بھی نہیں تھی جتنی آپ میں ہے، ماشاءاللہ اپنی خوبیوں کا بہت اچھی طرح پتہ ہے آپ کو۔ طلحہ روشی کی بات پر بے تکلف انداز میں ہنسا تھا۔ روشی نے اسے پہلی مرتبہ اتنا ہنستا ہوا دیکھا، اسے طلحہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر طلحہ کو دیکھے جا رہی تھی۔ تھینکس؟ کس بات کا تھینکس؟ میرا موڈ اچھا کروانے کے لیے، طلحہ مسکرا کے بولا۔ کیا آپ نے مجھے درباری مسخرہ سمجھ رکھا ہے؟ روشی فوراً بولی۔ ماشاءاللہ انکساری تو آپ میں بھی بہت ہے، طلحہ روشی کے لہجے میں برجستہ بولا تھا۔ وہ کہتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھا۔ روشی نے پہلے مصنوعی ناراضگی سے اسے گھور کے دیکھا، پھر وہ بھی مسکرا دی تھی۔ طلحہ اور موہت دونوں گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔
روشی گاڑی کے قریب آتے ہوئے طلحہ سے بولی، آپ شادی میں ضرور آئیے گا، میں نے موہت کے لیے بہت پیاری شیروانی بنوائی ہے۔ دودھ پلائی، جوتا چھپائی کی رسموں میں بھی موہت میرے ساتھ رہے گا۔ پا شو ہائڈ۔ موہت ایکسائٹڈ سا ہو کے جو روشی نے جوتا چھپائی کی رسم اسے بتائی تھی وہ طلحہ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ ابھی سے پرجوش نظر آ رہا تھا۔ طلحہ نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ جی میں ضرور آؤں گا۔ طلحہ نے مسکرا کے حامی بھری۔ دونوں کی نظریں ملی تھی۔ طلحہ گاڑی ان کے گیٹ سے نکال رہا تھا۔ روشی مسکرا کے ہاتھ ہلاتی ان دونوں کو خدا حافظ کر رہی تھی۔ جیسمین ضدی انداز میں بچوں کی طرح چیخ چیخ کے رو رہی تھی۔ انجمن اسے چمکار چمکار کے چپ کروا رہی تھی۔ سنی وہاں آیا، بہن کو روتا دیکھ کے جذباتی ہو کے ماں سے پوچھ رہا تھا، کیا ہوا ہے؟ تم ہی سمجھاؤ سنی، اسے جب سے روہیل کے گھر والوں نے رشتے سے منع کیا اس نے رو رو کر برا حال کر لیا ہے۔ انجمن نے بیٹے کو بتایا۔ چھوڑو بھی جیسمین، ایسا بھی وہ کوئی شہزادہ گلفام نہیں تھا۔ سنی بہن سے پیار سے بولا، شہزادہ گلفام کیا، مجھے تو اچھا خاصا باولا لگتا تھا، ہر بات میں ماں کی ہاں میں ہاں ملاتا رہتا تھا۔ انجمن بولی، آپ لوگ کچھ بھی کہیں مجھے روہیل پسند ہے، میں اگر شادی کروں گی تو صرف اسی سے، ورنہ ساری زندگی اسی چوکھٹ پر گزار دوں گی۔ جیسمین فلمی ہیروئن بنی ہوئی تھی۔ اے جیسمین تم تو بالکل ہی دیوانی ہو گئی ہو۔ انجمن دل پہ ہاتھ رکھ کے بیٹی کو گھورتی ہوئی بولی، بہت بڑے تیسما خان اور بدماش بنتے ہو نا بھائی، دیکھ لو تمہاری دادا گیری، بہن کی اس کی پسند کی جگہ پر شادی تک تو کروا نہیں سکتے۔ جیسمین نے بھائی کو جوش دلایا۔ سنی کی غیرت کو للکارا ہے تم نے جیسمین۔ سنی کی جیسے عزت اور غیرت پر بات آ گئی تھی۔ مجھے پیدا کرنے والی اس ماں کی قسم، روہیل کو تمہارے سامنے واپس لاؤں گا۔ سنی نے انجمن کے سر پر ہاتھ رکھ کے قسم کھائی۔ تم بھائی بہن مرو نا اس روہیل کے لیے، مجھے کیوں بیچ میں لا رہے ہو؟ انجمن نے اس کا ہاتھ اپنے سر سے زور سے جھٹکا۔ تمہارا بھائی تمہارا سہاگ لائے گا بہن، چاہے اس کے لیے مجھے روہیل کی جان ہی سے کیوں نہ کھیلنا پڑے۔ سنی جذباتی ہو کے بولا، تمہارے سہاگ کو لے کر آئے گا، اس کی جان سے کھیل کے، اللہ رحم کرے۔ انجمن سنی کو جاتا دیکھ کر بولی اور انہوں نے اپنا سر زور سے پیٹا۔ طلحہ گھر آ کے اپنے کمرے میں بیٹھا دھیمی آواز میں رومانٹک سی غزل سن رہا تھا۔ وہ روشی سے ملنے کے بعد خوش سا ہو گیا تھا۔ اس کے تصور میں مائیوں کے لیے سجی سنوری روشی کا سراپا آیا۔ طلحہ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ کمرے میں مدھم سی روشنی تھی۔ عابد صاحب جو غالباً ابھی تک جاگ رہے تھے، انہیں کمرے سے میوزک کی آواز آئی تو وہ طلحہ کو دیکھنے وہاں آئے۔ طلحہ اپنے خیالوں میں گم تھا، اسے عابد صاحب کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ عابد صاحب نے وہاں آ کے دھیمی آواز میں کہا، آج بڑے عرصے بعد میوزک سن رہے ہو بابا آپ؟ طلحہ بے اختیار چونک کر سیدھا ہوا، نظریں اٹھا کے باپ کو دیکھا۔ سوئے نہیں ابھی تک؟ جی بس نیند نہیں آ رہی تھی بابا۔ وہ باپ کو جواب دیتا دیتا میوزک بند کرنے لگا۔ عابد صاحب نے اسے روکا، چلتی رہنے دو، بڑی پیاری غزل ہے، فیض کا کلام اور ٹینا ثانی کی آواز۔ طلحہ میوزک بند کرتا کرتا رک گیا۔ دونوں باپ بیٹا صوفے پر ساتھ ساتھ بیٹھ گئے۔ آج بہت سالوں بعد تمہیں اس طرح میوزک سنتے ہوئے دیکھا ہے، خوشی کی وجہ نہیں پوچھوں گا، تمہیں خوش دیکھ کر میں بہت خوش ہو رہا ہوں، یہ ضرور بولوں گا۔ عابد صاحب کی آنکھوں میں طلحہ کے لیے پیار بھرا تھا۔ میں ہمیشہ خوش ہی رہتا ہوں، آپ یوں ہی وہم کرتے ہیں بابا۔ طلحہ بات کو ٹالتے ہوئے بولا، آج تم اتنی دیر تک آفس میں تھے؟ جی، طلحہ نے سر کو ہلایا۔ جب میں نے فون کیا تھا تمہاری آواز بوجھل اور تھکن لیے ہوئے تھی، اب جب سے موہت کو روشی کے گھر سے لے کے آئے ہو کیسے خوش اور مطمئن لگ رہے ہو۔ عابد صاحب نے انڈائریکٹلی طلحہ کو یہ کہا تھا کہ اس کی روشی میں دلچسپی انہیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ طلحہ کانشیس سا ہوا تھا، وہ بات کو ٹالتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، پتہ نہیں آپ کیا کیا سوچتے رہتے ہیں بابا، میں ہمیشہ مطمئن اور خوش ہی رہتا ہوں۔ موہت آج روشی کے گھر سے بڑا خوش آیا ہے، اس کا وہاں بڑا دل لگتا ہے، روشی اس کا بہت خیال رکھتی ہے۔ عابد صاحب جان بوجھ کر روشی کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ جی، طلحہ مختصر بولا، وہ روشی کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ موہت بتا رہا تھا آج روشی بہت پیاری لگ رہی تھی، وہ جان بوجھ کر طلحہ سے یہ سوال کر رہے تھے۔ طلحہ باپ کی بات پر لاپرواہی سے شانے اچکا کے گھڑی میں وقت دیکھ کر بولا، 12 بج رہے ہیں بابا، میرا خیال ہے ہمیں سونا چاہیے۔ وہ روشی کے ذکر کو اوائڈ کر رہا تھا۔ طلحہ یہ بولتے ہوئے صوفے پر سے اٹھا۔ عابد صاحب زیر لب ایک شرارت بھری مسکراہٹ کے ساتھ بیٹے کو بغور دیکھ رہے تھے۔ وہ باپ تھے اور یہ اندازہ لگا چکے تھے کہ طلحہ کو روشی اچھی لگنے لگی ہے، چاہے وہ اس بات کا اقرار کرے یا نہیں۔ عابد صاحب کے دل میں یہ خواہش تھی کہ جلد از جلد روشی اور طلحہ ایک ہو جائیں، وہ ان دونوں کو ساتھ دیکھنا چاہتے تھے۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔